السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اس چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ بہار بورڈ سے کلاس 10 کی تیاری کر رہے ہیں، اب تک اپنی تیاری شروع نہیں کیے ہیں تو تیاری شروع کر دیں۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں حصہ نظم میں انڈیا گیٹ، اور اس نظم کے لکھنے والے رائٹر ہیں جگن ناتھ آزاد۔ چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں انڈیا گیٹ، ٹھیک ہے۔ انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پہ محیط۔ رفعت کہتے ہیں اونچائی کو، بلندی کو، تو انڈیا گیٹ کی بلندی، اس کی اونچائی، اس کی کامیابی ہم سب کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ انڈیا گیٹ وہ تاریخ کا ایک باب جلیل ہے۔ انڈیا گیٹ باب کا کہتے ہیں دروازے کو، اور جلیل کا کہتے ہیں ایک بڑا۔ تو انڈیا گیٹ یہ ایک تاریخی دروازہ ہے۔ انڈیا گیٹ وہ افرنگ کی تعمیر جمیل ہے۔ افرنگ انگریزوں تعمیر بنانے کو کہتے ہیں جمیل، خوبصورت، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا گیٹ انگریزوں کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت تعمیر ہے، ایک خوبصورت دروازہ ہے۔ انڈیا گیٹ وہ اغیار کی نصرت کا نشان ہے۔ انڈیا گیٹ غیروں کی مدد کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا گیٹ وہ اپنوں کی غلامی کی دلیل۔ انڈیا گیٹ جو ہے اپنوں کی غلامی کی ایک دلیل ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی غلامی یاد آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کشور ہند کے جانباز محبان وطن۔ کشور کہتے ہیں اقلیت کو، چند لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ہند جانباز محبان وطن، جانباز بہادر دلیر۔ تو ہندوستان سے محبت کرنے والے بہادر چند لوگوں نے خون سے سینچنے نکلے ہیں پیرایوں کا چمن، پیرایوں کا چمن، یعنی اپنے پروجوں کا چمن، اپنے پروجوں کے دیش کو خون سے سینچنے نکلے ہیں، اس کو آزاد کرانے چلے ہیں، ٹھیک۔ ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا آتا ہے، ایک بہادری کی سیلاب آتی ہے، نوجوانوں کا ایک سیلاب آتا ہے، کہیں دجلے کی لہریں، کہیں امواج جمن، اور وہ نوجوان کہیں دجلے جیسے لہراتے ہیں، دجلے کی لہریں جیسی لہراتے ہیں، اور کہیں جمنا کی موج کی طرح منڈلاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا جوش تحور کا ہے اسد غنی، اور جوش تحور دلیری، ٹھیک ہے۔ وہ کیا جوش و تحور ہے، کیا دلیری ہے۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو، ٹھیک ہے، غنی مالدار کو، اشد بہت زیادہ مالدار۔ تو وہ جوشوں اور دلیری سے مالا مال ہے۔ ہر قدم سے آیا ہے حسرت شمشیر زنی۔ شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، اور شمشیر زنی یعنی تلوار بازی۔ تو اس کے ہر قدم سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ان کے تلوار کے سائے سے ہماری آزادی ظاہر ہوتی ہے۔ بھوک ہر شخص کو جانباز بنا دیتی ہے۔ کسی چیز کو بھوک ہو تو ہر شخص کو اس کو جانباز اور بہادر بنا دیتی ہے، اور افلاس رہے منزل حب الوطنی، اور دیش سے محبت ہو تو تنگ دستی اور مفلسی بھی راستہ نکال دیتی ہے۔ اور اگلا شعر ہے سامنے دیدہ مشتاق کے موجود ہے کیا۔ یہ تعجب میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان کے سامنے ان کا منزل مقصد موجود ہے کیا، زندگانی کے خزانے سے یہ مفقود ہے کیا۔ کیا اس نوجوان کی زندگی میں آزادی نہیں ہے کیا، آزادی ان سے چھین لی گئی ہے۔ اوج افلاق تیری منزل مقصود ہے کیا، کیا تیری منزل مقصود آکاش ہے، آسمان ہے، بلندی ہے، کامیابی ہے۔ تو یقیناً نوجوانوں کی بلندی اور کامیابی اس کی آزادی ہے۔ اور انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پہ محیط، یعنی انڈیا گیٹ کی بلندی اور اونچائی سارے کے نگاہوں کے سامنے ہے، اور وہ نوجوانوں نے اپنے دیش کو آزاد کرا کر ہی دم لیا، انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو یہ ہم لوگوں کی یادداشت ہے، اور ہم لوگوں کی یہ دلیل ہے اپنی غلامی کا، اور اپنا ہم لوگ غیروں کی نصرت کی نشانی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ نظم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر اس کے کوشچن آنسر کے ساتھ ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔